پڑوسی کا حق۔ ایک آدمی گھر سے چہل قدمی کے لیے نکلا۔ راستے میں اسے ایک گائے دکھائی دی جس کے تھن دودھ سے لبالب بھرے ہوئے تھے۔ آدمی کو اپنے پڑوسی کا خیال آیا جس کی گائے کمزور اور دودھ دینے سے قاصر تھی۔ اس غریب پڑوسی کی 7 بیٹیاں بھی تھیں۔ آدمی نے اپنے پڑوسی کے لیے اس گائے کو خریدنے کا فیصلہ کیا۔ اسے خدا کے الفاظ یاد آئے کہ تم میں سے بہتر وہی ہے جو دوسروں کے لیے وہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ آدمی نے گائے خریدی اور اپنے پڑوسی کو تحفہ کر دی۔ پڑوسی کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا اور اس نے ڈھیر ساری دعائیں دیں۔ چند ماہ بعد گرمی کے موسم میں شدید خشک سالی ہوئی۔ کھانے اور پانی کی تلاش میں صحرا کے بدو خانہ بدوش رہے۔ پیاس کی حالت میں آدمی اپنے بیٹوں کے ہمراہ کنویں کی تلاش میں نکلا۔ آدمی کنویں میں اکیلے اترا مگر راستہ کھو بیٹھا اور واپس باہر نہ نکل پایا۔ بیٹوں نے سوچا کہ باپ مر گیا ہے یا کسی سانپ نے اسے ڈس لیا۔ بچے تو ویسے ہی جائیداد کا بٹوارا چاہتے تھے تو فوراً سب بانٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ منجلے بیٹے کو خیال آیا، تم لوگوں کو وہ گائے یاد ہے جو ابو نے پڑوسی کو دی تھی؟ وہ بھی تو ہماری ہی ہونی چاہیے۔ بیٹے پڑوسی کے پاس گئے اور گائے کو واپس مانگا۔ پڑوسی بولا، یہ تمہارے باپ نے مجھے میرے خاندان کے لیے تحفہ کی تھی۔ بیٹے بولے، ہم اس کے بدلے تمہیں اونٹ کا بچہ دینے کو تیار ہیں، ورنہ ہم زبردستی بھی واپس لے سکتے ہیں۔ پڑوسی بولا، میں تمہارے باپ سے شکایت کروں گا۔ تو لڑکوں کا جواب ملا، تم جو مرضی کرو، وہ تو ویسے بھی مر چکا ہے۔ پڑوسی نے گھبرا کے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو بتایا گیا کہ وہ کنویں میں گر کے مر گیا۔ پڑوسی بولا، تم اپنی گائے واپس لے جاؤ، مجھے نہیں چاہیے، مگر مجھے وہ کنواں دکھاؤ جس میں تمہارا باپ مرا۔ پڑوسی نے کنویں پہ پہنچ کر کمر کے گرد رسہ باندھا اور نیچے اتر گیا۔ اسے کونے سے ایک کمزور کراہنے کی آواز آئی۔ وہ آواز کا پیچھا کرتے کرتے پہنچا تو اس کا پرانا پڑوسی زخمی زمین پہ پڑا ہوا تھا۔ اسے اپنے ساتھ باندھ کے دونوں کو کنویں سے باہر پہنچایا، اسے پانی پلایا اور اسے پوچھا کہ کیا ہوا، تم نے ایک ہفتہ کیسے گزارا؟ آدمی بولا، میں پانی کو لے کے باہر نہ آ سکا کیونکہ مجھے راستہ بھول گیا تھا۔ میں وہیں سے پانی پیتا رہا مگر بھوک سے کمزور بھی ہوتا گیا۔ حالت کمزوری میں نے اپنا معاملہ خدا کے سپرد کیا اور پیٹھ کے بل لیٹ گیا۔ اندھیرے میں مجھے دن میں 3 بار اپنے منہ اور زبان پہ دودھ کا ذائقہ اور توانائی محسوس ہوتی، مگر یہ سب کچھ 2 دن پہلے رک گیا، نہ جانے کیوں۔ پڑوسی نے آدمی کو بیٹوں کے ساتھ تمام معاملات کا قصہ سنایا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انسان کی کوئی بھی نیکی رائیگاں نہیں جاتی۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔